بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسم اشارہ کے بارے میں۔ یہ اسم غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے دوسری قسم ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر 2 لیکچر بنا چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اسم اشارہ کا تعارف پڑھا تھا، اور دوسرے لیکچر میں اسم اشارہ اور اسم ضمیر کے مابین فرق کو سمجھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ امثلہ بنائیں گے اور پھر ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اسم اشارہ کی ہم لوگوں نے 2 قسمیں بنائی تھی، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ تو قریب کے لیے پہلے امثلہ بناتے ہیں، جیسے ھذا طالب، ھذانی طالبانی، ھؤلاء طلاب، ھذہ طالبۃ، ھاتان طالبتان، ھؤلاء طالبات۔ اب بعید کی مثالیں دیکھیں، ذالک طالب، ذانک طالبان، اولئک طلاب، تلک طالبۃ، تانک طالبتان، اولئک طالبات۔ یہ اسم اشارہ قریب اور بعید دونوں کی امثلہ ہو گئیں۔ پہلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ اسم اشارہ قریب اور بعید مذکر اور مؤنث اور واحد تثنیہ جمع، ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ ہاتھوں کے اور انگلیوں کے اشاروں سے اس کی مشق کریں۔ تو وہی مشق ہم یہاں بھی دہراتے ہیں اور امثلہ کے ذریعے سے اس مشق کو مزید آگے چلاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دائیں ہاتھ کو آپ متعین کر لیں مذکر کے لیے، اور بائیں ہاتھ کو متعین کر لیں مؤنث کے لیے، اور قریب کے لیے آپ نے قریب اشارہ کرنا ہے اور بعید کے لیے دور اشارہ کرنا ہے، اور ایک کے لیے 1 انگلی کھولنی ہے، 2 کے لیے 2 انگلیاں کھولنی ہے، اور جمع کے لیے تمام انگلیوں کو کھول کر اشارہ کرنا ہے۔ تو میں شروع کرتے ہیں۔ آپ دائیں ہاتھ سے اپنے قریب میں اشارہ کریں اور 1 انگلی کھولیں اور بولیں ھذا طالب، 2 انگلیاں کھولیں ھذان طالبان، تمام انگلیوں کو کھولیں ھؤلاء طلاب۔ اب دایاں ہاتھ نیچے کر دیں، بائیں ہاتھ سے قریب میں اشارہ کریں، 1 انگلی کھولیں ھذہ طالبۃ، اور 2 انگلیاں کھولیں ھاتان طالبتان، اور تمام انگلیاں کھولیں ھؤلاء طالبات۔ اب آپ نے دور اشارہ کرنا ہے، تو دائیں ہاتھ سے دور اشارہ کریں، 1 انگلی کھولیں اور کہیں ذالک طالب، 2 کھولیں ذانک طالبان، تمام انگلیاں کھولیں اولئک طلاب۔ دایاں ہاتھ نیچے کر دیں۔ اب بائیں ہاتھ سے 1 انگلی کھول کر آپ دور اشارہ کریں اور کہیں تلک طالبۃ، 2 انگلیاں کھولیں تانک طالبتان، اور تمام انگلیاں کھولیں اولئک طالبات۔ یہ صرف 1 مرتبہ مشق کرنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں کئی مرتبہ اس کی مشق کرنی ہوگی، چاہے آپ الفاظ بدل لیں، امثلہ نہیں لے لیں، لیکن اس کی کئی مرتبہ مشق کریں۔ اسم اشارہ قریب اور بعید دونوں کی امثلہ اپنے ترجمے سے واضح ہیں کہ قریب کے لیے ہم یہ سے ترجمہ کر رہے ہیں اور بعید کے لیے وہ سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان کی ترکیب کی طرف۔ تو ھذا طالب، اس کی ترکیب ہوگی ھذا اسم اشارہ اور مشار الیہ آپ محذوف نکالیں گے، الشیء مثال کے طور پر، تو اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، اور طالب اس کی خبر۔
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ جتنی امثلہ ہم نے لکھی ہیں ہم ان میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں، تو دیکھیں تبدیلی کو۔ ھذا الطالب، ھذان الطالبان، ھؤلاء الطلاب، ھذہ الطالبۃ، ھاتان الطالبتان، ھؤلاء الطالبات، ذالک الطالب، ذانک الطالبان، اولئک الطلاب، تلک الطالبۃ، تانک الطالبتان، اولئک الطالبات۔ آپ تھوڑی سی تبدیلی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے دوسرے اسم پر الف لام کا اضافہ کر دیا ہے، حالانکہ پہلی امثلہ میں الف لام کا اضافہ نہیں تھا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹا سا اضافہ ہے، لیکن آپ ترجمے میں غور کر رہے ہیں، ترجمہ بالکل بدل گیا۔ یعنی پہلے ترجمہ تھا ھذا طالب کا، یہ طالب علم ہے، اور اب ترجمہ ہو گیا یہ طالب علم۔ تو آپ فرق سمجھ رہے ہیں کہ پہلے والا جملہ وہ مکمل تھا، یہ طالب علم ہے، اور دوسرا جملہ یہ مکمل نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک طالب علم کو متعین کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ طالب علم، یہ دو طالب علم، یہ سب طالب علم وغیرہ۔ دیکھیں ان تمام امثلہ میں جملے مکمل نہیں ہیں بلکہ جملے ناقص ہو گئے۔ تو اصل میں فرق یہ پڑتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب ناقص بنتا ہے، مرکب تام نہیں بنتا، یعنی جملے کا ایک جز بنتا ہے، مکمل جملہ نہیں بنتا۔ ایسے ہی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ بھی مرکب ناقص بنتا ہے، یعنی جملے کا ایک جز بنتا ہے، مرکب تام یعنی مکمل جملہ نہیں بنتا۔ اب پہلی جو امثلہ ہیں آپ ان میں دیکھیں کہ ھذا اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ ہم لوگ محذوف نکال رہے تھے، تو اسم اشارہ اپنے محذوف مشار الیہ سے مل کر بن گیا تھا مبتدا، اور بعد والا اسم بن گیا تھا خبر۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ھذا طالبن کے اندر طالبن کو آپ نے مشار الیہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ھذا اسم اشارہ، یہ جتنے بھی اسم اشارہ ہیں تمام ہوتے ہیں معرفہ، لہذا ان کا مشار الیہ بھی ان کی طرح معرفہ ہونا چاہیے، اور طالبن تو معرفہ نہیں ہے، وہ تو نکرہ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ھذا طالبن کے اندر ھذا اسم اشارہ ہے اور مشار الیہ محذوف ہے، جس کو ہم نے نکالا تھا الشیء الف لام کے ساتھ۔ تو اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہم نے بنایا تھا مبتدا، اور طالبن کو بنا دیا تھا خبر، کیونکہ ہم طالبن کو مشار الیہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہ نکرہ تھا، اور مشار الیہ کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ جبکہ جو دوسرا طائفہ ہے امثلہ کا، ان کے اندر طالبن معرف باللام ہے اور معرفہ ہے، تو اس کے معرفہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو بنا دیا مشار الیہ، ھذا الطالب۔ تو ھذا اسم اشارہ، الطالب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر چونکہ مرکب ناقص ہوتا ہے، مرکب تام نہیں ہوتا، لہذا ہمیں اس کی خبر الگ سے نکالنی پڑے گی، اور مکمل جملہ یوں ہوگا ھذا الطالب ذکی وغیرہ۔ بالکل یہی ضابطہ آپ تمام امثلہ میں لگائیں، اور بقیہ جو امثلہ رہ گئی ہیں ان کے اندر آپ خبر اسی طرح محذوف نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔